بھائیو، شیخ زبیر لیزئی صاحب کی خدمات کے حوالے سے اب میں اپنا ایکسپرٹ اوپینین ایک دینے لگا ہوں. یہ میرا اجتہاد ہے، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے اجتہادی مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ بھائیو سنن نبی داؤد میں ایک حدیث موجود ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4291 نمبر، جو المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی میری اس امت میں ہر 100 سال میں ایک ایسا شخص اٹھائے گا جو اس امت کے لیے دین کی تجدید کر دے گا، ہر 100 سال میں. اب میرا شیخ صاحب کے بارے میں یہ گمان ہے، یہ میرا ذاتی اجتہاد ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں. امت صرف 2 مجددین پر متفق ہے، ایک پہلے مجدد پر اور ایک آخری پر. پہلا مجدد سیدنا عمر بن عبد العزیز المتوفا 101 ہجری، جو 99 ہجری میں خلیفہ بنے، 101 ہجری میں بنو امیہ نے ہی خود زہر دے کے ان کو قتل کر دیا. 38 سال کی عمر میں شہید ہوئے وہ. یعنی میری عمر اب 37 سال ہے، تو وہ آپ سمجھ لیں کہ 38 سال کتنی عمر ہے. 2 سال صرف انہوں نے حکومت سنبھالی. ان پہ سارے متفق ہیں کہ وہ پہلے اسلام کے مجدد ہیں. اور آخری مجدد امام محمد مہدی، جو سنن نبی داؤد میں حدیث موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، اہل سنت اہل تشیع کے درمیان کامن حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت پہ ایسا وقت ضرور لائے گا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے نام محمد نام کے اوپر ایک شخص نہ پیدا ہو جائے کہ جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. یہ وعدہ پورا ہونا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ ہی ہے وہ جس نے الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تاکہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کر دے، چاہے کافر اس بات کا برا مان جائیں. یہ دین غالب ہونا ہے. ابھی تک ایسا وقت نہیں آیا، لیکن اب اشارے ملنے شروع ہو گئے ہیں کہ اسلام کی نشت ثانیہ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اسی لیے فکر حسین بھی شروع ہو گئی ہے. پہلے لوگ یہ موضوعات ڈسکس نہیں کرتے تھے. اب تو مجھے حیرانگی ہے کہ بڑے بڑے یزیدی قسم کے لوگ بھی جب خروج کرتے ہیں حکمرانوں کے خلاف تو حسین کی مثال دیتے ہیں. کل تک تو وہ یزید کے حامی تھے، اب وہ کہتے ہیں جی حسین دیکھیں نا جی، وہ لال مسجد پہ بھی 7 تاریخ کو پانی بند ہوا، حسین پہ بھی 7 محرم پہ پانی بند ہوا تھا. اب اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، میں کوئی ٹانٹ نہیں کرتا، مجھے بڑی خوشی ہے. اور الحمدللہ اہل سنت کی اکثریت اس چیز کی قائل ہے. میں یہ چیلنج کرتا ہوں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی یا اہل حدیث، ان کی کوئی ایک مسجد دکھائیں کہ جس میں سیدنا ابوبکر، عمر اور عثمان کے نام لکھے اور ساتھ سیدنا علی کا نام نہ لکھا ہو. کتنی مسجدیں؟ کوئی ایک مسجد دکھا دیں، چاروں کے نام الحمدللہ سیدنا علی کے نام کے اوپر مسجدیں ہیں. میں کم از کم اسلام آباد میں 2-3 مسجدیں اہل حدیث کی دکھا سکتا ہوں جن کا نام ہی مسجد سیدنا علی ہے. یہاں پر یہ جی ٹی روڈ کے اوپر ایک دیوبندی مکتب فکر کی بہت بڑی مسجد ہے سیدنا علی کے نام کے اوپر، اور بریلویوں کی بھی بہت ساری مسجدیں ہیں. تو خالی اہل تشیع کا معاملہ نہیں ہے، یہ الحمدللہ ہمارا کامن ہے. تو یہ صرف مولوی پٹی پڑھاتے ہیں اور وہاں سے ذاکرین پٹی پڑھا کے امت کو روٹی کی بنیاد کے اوپر توڑتے ہیں اپنی روٹی سیدھی کرنے کے لیے. بھائیو، اب آخر میں جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے میں 8 کتابوں کا تعارف کروا دوں. صرف نام بتا دیتا ہوں شیخ صاحب کی جو تصنیفات ہیں، پھر ہمارا یہ لیکچر انشاءاللہ آخر میں ایک حدیث بیان کر کے کنکلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ 8-10 منٹ کے اندر. پہلی کتاب جو میں سمجھتا ہوں ان کا سب سے بڑا علمی کارنامہ ہے، جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا کارنامہ اس کے علاوہ نہ بھی ہوتا تو وہ اکیلے ان کی کتاب کافی تھی، اور وہ ہے مشکات المصابیح کی تحکیم اور تخریج، جو 13 کتابوں کا مجموعہ ہے جس میں کتب 6 بھی اور بخاری اور مسلم بھی شامل ہیں. وہ مکمل تخریج اور تحکیم کے ساتھ 6294 احادیث اس کی مشکات کی 3 جلدوں میں چھپ چکی ہیں. اور اس کا جو پہلے 2 چیپٹر تھے کتاب الایمان اور کتاب العلم، وہ پورے فوائد کے ساتھ تفسیر کے ساتھ بھی 450 صفحوں کی الگ سے ایک جلد چھپ چکی ہے. شیخ صاحب کا ارادہ تھا 30 جلدوں میں اس کو مکمل کرنے کا، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی. بہرحال جو انہوں نے یہ حکم لگا دیا یہ بھی کافی ہے. تو پہلے یہ 2 بڑے امپورٹنٹ چیپٹر تھے کتاب الایمان اور کتاب العلم، یہ پوری تفسیر کے ساتھ الحمدللہ اس میں ان کے سارے عقائد انہوں نے کھول کے اپنے بیان کر دیے ہیں. دوسری بک انوار الصحیفہ، جس میں سنن اربع جو ہیں یعنی ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ، ان 4 کتابوں کی جو ضعیف الاسناد احادیث ہیں ان کو انہوں نے جمع کیا ہے. اس کے علاوہ جتنی ہیں ان کو وہ صحیح تصور کرتے تھے، ان کا ذوق بھی بتا دیا. اور اس میں بھی انہوں نے اسی طرح کیا ہے، اگر کوئی حدیث کی سند ضعیف تھی اور اس کا کوئی صحیح طرق کہیں موجود تھا تو وہ لکھ دیا، ساتھ کسی صحابی کا قول ملا تو وہ بھی لکھ دیا.
تیسری کتاب الموطا امام مالک کی جو روایت ابن ابی قاسم والی ہے، ایک جلد میں شائع ہوئی ہے، پورے فوائد کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اس کو لکھا، پوری تفسیر کے ساتھ۔ اسی طریقے سے شمائل ترمذی جو امام ترمذی کی کتاب ہے، اس کی بھی پوری تحقیق اور اس کی بھی فوائد کے ساتھ لکھا، اور ابھی ان کی ایک اور کتاب آنے والی ہے جو دے چکے ہیں وہ پروف ریڈنگ کے لیے، مسند حمیدی، پورے فوائد کے ساتھ، انشاءاللہ 2 جلدوں میں وہ بھی آ جائے گی۔ بک نمبر 4 وہ ہیں ان کے 111 رسالے، جو ہر مہینے میں ایک ان کا رسالہ نکلتا تھا، ماہنامہ الحدیث، اور وہ الگ سے بھی اس کے امپورٹنٹ مضامین جو ہیں مقالات اور فتاوی علمیہ کی شکل میں جلدوں میں آ چکے ہیں، مقالات کی اب 6ٹھی جلد بھی آنے والی ہے، تو وہ بھی الحمدللہ سافٹ کاپی میں بھی PDF کی فارم میں نیٹ پہ اویلیبل ہے مختلف سائٹس پہ۔ بک نمبر 5 وہ ہے تفسیر ابن کثیر کی احادیث کی تحکیم اور تخریج، کیونکہ اس میں بڑی ضعیف روایتیں بھی تفسیر ابن کثیر میں تھیں، تو انہوں نے پوری تحکیم اصول محدثین پر کر دی ہے، وہ دوبارہ پرنٹ ہو کے انشاءاللہ آنے والی ہے۔ بک نمبر 6 میری فیوریٹ بک ہے، دین میں تقلید کا مسئلہ۔ میں کہتا ہوں زبردست کتاب ہے، اگر کسی شخص کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنی ہے اور سارا فرقہ واریت کی لعنت سمجھانی ہے تو دین میں تقلید کا مسئلہ بڑی زبردست ان کی کتاب ہے۔ بک نمبر 7 نور العینین، جو رفع الیدین کے مسئلے پہ میں سمجھتا ہوں انسائکلوپیڈیا ہے ان کا، اور انہوں نے جتنے اختلافی موضوعات پہ کتابیں لکھی ہیں پہلے نمبر پہ یہ کتاب میں اس کو سمجھتا ہوں الحمدللہ۔ اور 8ویں کتاب ہے فضائل درود و سلام، درود شریف کے فضائل پر، اور یہ میری ریکویسٹ پہ انہوں نے کیا تھا، اور اس کی پروف ریڈنگ بھی الحمدللہ انہوں نے مجھ سے کروائی تھی، اور اس میں نے ان کو سجیشن دی تو وہ انہوں نے اکوموڈیٹ بھی اس میں کی تھی۔ فضل الصلاۃ علی النبی، یہ کتاب پہلے 300 سال میں امام بخاری کے ہم اثر سے جو ایک محدث ہیں قاضی اسماعیل مالکی رحمہ اللہ، اور یہ مالکی سے مراد وہ مقلد نہیں تھے بلکہ ان کے اسکول آف تھاٹ سے تھے، امام مالک کو، یعنی کہ وہ ان کے اصولوں کو فالو کرنے والے تھے۔ المتوفا 282 ہجری، ان کی کتاب فضل الصلاۃ علی النبی جس میں 105 کے قریب احادیث اور آثار ہیں، اس کی تحکیم انہوں نے کی، شیخ البانی نے پہلے کی تھی لیکن انہوں نے بھی کر دی۔ اور ساتھ ہی فضائل صحابہ، بہت زبردست کتاب جس میں انہوں نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے فضائل اور اہل بیت کے فضائل، اس میں جو صحیح احادیث تھیں الحمدللہ اس کو جمع کیا، اور جہاں بھی سیدنا علی کا یا سیدنا حسین کا چیپٹر آیا تو ڈنکے کی چوٹ پہ انہوں نے ناصبیوں کا رد کیا، خصوصاً ہمارے جو یہ جیلم شہر کا بہت بڑا بدبخت فیض عالم صدیقی، جو یہ ہماری اکیڈمی سے تھوڑی دور ایک مسجد اہل حدیث میں امام تھا، بعد میں اہل حدیث نے اس کو وہاں سے نکال دیا، تو اس کا بھی انہوں نے رد کیا کہ یہ بالکل اس کی تعلیمات کوئی اہل حدیث کی تعلیمات نہیں ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے الحمدللہ اس میں بھی دفاع کیا ہے۔ بھائیو، آج کی گفتگو کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں ایک حدیث کے اوپر، اور اس کے ساتھ ایک شیخ صاحب کا واقعہ بیان کر دوں۔ ایک دن میں نے شیخ صاحب کو فون کیا، بڑا دقت انگیز واقعہ، میں نے کہا شیخ صاحب ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2733، اور یہ حدیث سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، اور مشکات المصابیح میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 58 نمبر ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث پر باب باندھا ہے ہاتھ پاؤں چومنے کا بیان۔ شیخ البانی سے صحیح کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا شیخ زبیر علی صاحب صحیح کہتے ہیں یا نہیں کہتے، تو میں نے شیخ صاحب کو فون کیا ٹیسٹر لگانے کے لیے، میں نے کہا شیخ صاحب اس طرح کی کوئی حدیث ہے؟ یہ نہیں بتایا کدھر ہے، کہتے ہاں علی بھائی ہے حدیث، بالکل صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چومے تھے یہودیوں نے۔ اچھا، اب کوئی اور مولوی ہوتا اس کو فوراً فکر پڑ جانی تھی یار یہ کہیں بریلوی نہ پکڑ لیں تو یہ نہ بنا دیں تو وہ نہ بنا دیں، یہ میں بتا رہا ہوں نا، حق وہی ان کے اندر موجود تھی اور وہ انٹرپریٹیشن بھی اس کی کرتے تھے۔ تو حدیث میں پہلے بیان کر دیتا ہوں، جامعہ ترمذی 2733، مشکات میں 58 نمبر، سنن نسائی سنن ابن ماجہ میں موجود، اور امام ترمذی نے باب باندھا ہے ہاتھ پاؤں چومنے کا بیان۔ 2 یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کے لیے جو 9 نشانیاں تھی کھلی وہ ذرا بتائیے کون سی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہم پہ حرام کی تھی بنی اسرائیل پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 9 نشانیاں یہ ہیں، پہلی چیز یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وہ جو 10 کمانڈمنٹس بھی آئی ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے 39 تک، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے۔
دوسری چیز چوری نہ کرنا، تیسری چیز زنا نہ کرنا، چوتھی چیز ناحق کسی کو قتل نہ کرنا۔ ہاں بفتوی شریعت ہو پھر تو ٹھیک ہے، وہ حکومت جو ہے وہ قتل کے بدلے میں قتل یا فساد فی الارض کرنے والے کو مرتد کی سزا دی جا سکتی ہے۔ نمبر 5، بے قصور کو حاکم کے پاس گھسیٹ کرنا، لے کے جانا۔ نمبر 6، جادو نہ کرنا۔ نمبر 7، سود نہ کھانا۔ نمبر 8، پاک باز عورت پر زنا کی تہمت نہ لگانا۔ اور نمبر 9، اے یہودیوں، پرٹیکولرلی تمہارے بارے میں ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز مت کرنا۔ یہ 2 طرح کا تجاوز انہوں نے کیا، ایک تو وہ ہیلا کر کے تو مچھلی پکڑ لیا کرتے تھے، دوسرا یہ کہ بعض ایسے فنیٹک تھے کہ وہ اس دن باقی سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، کوئی کام بھی نہیں کیا کرتے تھے، حالانکہ صرف وہ چیز منع کی گئی تھی، تو وہ بھی حد سے تجاوز کر چکے تھے، ان کو بھی تقوی کا ہیضہ ہو گیا تھا۔ تو حد سے زیادہ تجاوز نہ کرنا۔ جب یہ 9 باتیں انہوں نے یہودیوں نے سنی تو ان دونوں یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں اور پاؤں کو چوما اور کہا، اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام نہیں قبول کیا، صرف گواہی دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں میری اتباع سے کون سی چیز روکتی ہے؟ تو وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم آپ کی اتباع کریں گے تو ہمارے یہودی علماء ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو قتل کر دیں گے۔ وہ یہی والا مسئلہ ہے آج کل جو مولویوں والا ہے، ذرا سی کو بات مانیں گے تو مولوی کہہ دیں گے ایک گنڈا سنگھ تو وہابی ہو گیا ہے، وہ سنا ہو نا پنجابی کا محاورہ، تو ایسا زہریلا لفظ بول دو، کوئی بات کر دے اہل بیت کی کہہ دو کہ رافضی ہو گیا، کوئی توحید کی بات کر دے کہہ دو یہ وہابی ہو گیا، کوئی صحابہ کی بات کر دے کو دیوبندی ہو گیا، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر دے کو بریلوی ہو گیا، تاکہ اگلے کی مت ماری جائے وہ بات ہی نہ سنے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ڈرتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر والوں کو قتل کر دیں گے۔ تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی۔ تو میں نے کہا، شیخ صاحب یہ حدیث صحیح ہے؟ تو کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا اس میں تو پاؤں بھی چومنے کا ہے۔ تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں دونوں چومے جا سکتے ہیں، اس کی بنیاد پر کبھی کسی صحابی نے اپنے ہاتھ پاؤں نہیں چموائے۔ ہاتھ چموانا ثابت ہے اور وہ ہم قائل ہیں، وہ میں نے سلمہ بن اکوا کی روایت الادب المفرد سے بیان کر دی 973 نمبر۔ تو پاؤں چومنے کے ہم قائل نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ اور پھر شیخ صاحب مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی، میرے دل میں ایک خواہش ہے جو قیامت والے دن میں اپنے رب کے حضور رکھوں گا۔ میں نے کہا شیخ صاحب کون سی خواہش ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں قیامت والے دن اللہ کے حضور یہ دعا کروں گا کہ اے اللہ، مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں چومنے کی اجازت دی جائے، جن کی احادیث کی میں نے خدمت دنیا کے اندر کی ہے۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو قیامت والے دن یہ توفیق دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک چومے، اور ہمیں بھی قیامت والے دن یہ توفیق نصیب ہو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کو بوسہ دیں۔ یہ اس کا جواب دینے سے پہلے بتاؤں، یہ باندھ رہے ہیں نا، وہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں ویڈیو کسی کا، تو ہمارے کچھ بھائی اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے نا اس قسم کی جو ہے وہ جدید میڈیا ہے۔ بہرحال میں نے نہیں کہا تھا، یہ بھائی اپنی مرضی سے آئے، اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کے فضل سے بریلویوں سے حدیث سے پچھلے سال میرے پاس آئے تھے، اس وقت تحقیق کر رہے تھے۔ تو یہ تحقیق میں بڑے بڑے، میرے خانے میں نام نہ لو، بہتر ہے ان علماء کے پاس گئے، اور میرے پاس جب آئے الحمدللہ ادھر بھی انہوں نے سب سوال جواب، آپ تو بہت بڑی دعوت یہ دے رہے ہیں، بڑے لوگ اللہ کے فضل سے، یعنی ہم سے زیادہ یہ دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو، اجماع کو حجت مانتے ہوئے خود اس پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.